بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نوجوان علماء اکرام، اس وقت میرے ہاتھ میں جو تفسیر ہے یہ تفسیر لاہوری ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمہ ہے اور ان کی مختصر تفسیر ہے جو میں کئی سالوں سے میں نے اپنے مطالعے میں رکھی ہے اور میں درس بھی دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مسجد میں ہفتہ وار قرآن کا درس ہوتا ہے، اور اسی طرح رمضان کے اندر جو تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے روزانہ اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، تو وہ میں اس تفسیر سے بیان کرتا ہوں۔ اس تفسیر کی بہت سی خصوصیات ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت اس تفسیر کی یہ ہے کہ ترجمہ انتہائی اس کا بہت آسان ہے، اور اس کے ساتھ جو تفسیر ہے وہ ہے تو مختصر، لیکن اس میں آیات کا ربط اور سورت کا خلاصہ شروع میں حضرت نے ذکر کیا ہے، پھر ہر رکوع کے شروع میں رکوع کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ عوام کے لیے انتہائی مفید میں نے اس تفسیر کو پایا ہے، اور میں اپنے یہاں اس تفسیر کے ذریعے درس وغیرہ دیتا ہوں۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال سے، مختصر سی ایک مثال سے اندازہ لگائیے۔ مثال کے طور پر حضرت نے سورۃ العادیات کا جو خلاصہ بیان کیا ہے وہ 3 باتیں ذکر کی ہے۔ سورۃ العادیات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ اس سورت کے اندر 3 باتیں ہیں۔ ایک بات، پہلی بات بیان مرض، دوسری بات سبب مرض، اور تیسری چیز علاج مرض۔ سب سے پہلی بات مرض کیا ہے اس کا بیان، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یہ اس کا مرض ہے۔ سبب مرض کیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اور علاج مرض کیا ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان نہیں جانتا کہ جب اکھاڑا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے۔ یعنی انسان کی اصلاح اور اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنی قبر کی آخرت کی فکر کرے اور اس کی تیاری کرے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت نے بہت بہترین انداز سے سورتوں کا خلاصہ بیان کیا، اسی طرح رکوعات کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ وہ الحمدللہ اس تفسیر کے اندر یہ موتیاں موجود ہے، اور اس تفسیر کے شروع کے اندر ہمارے بہت بڑے اکابرین نے اپنی آراء ذکر کی ہے، جس میں حضرت مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی آراء یہاں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی آراء موجود ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا کفایت اللہ، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی آراء موجود ہے۔ سید محمد سلیمان ندوی صاحب کی آراء موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس تفسیر کے شروع میں آپ کو یہ ایک خوبصورت چیز ہمارے علماء کے لیے، اور خاص طور پر جو مقررین ہے اور خطباء ہے ان کے لیے ایک نادر چیز یہ موجود ہے کہ اس تفسیر کے شروع میں فہرست مضامین قرآنیہ، جس میں مختلف ابواب ہے۔ توحید کے باب میں کون کون سی آیات ہے وہ جمع کر دی گئی ہے، پھر توحید کے حوالے سے مختلف موضوعات، رزق، اس میں تنگی اور کشادگی فقط اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں کتنی آیات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ تو یہ آیات اس باب کے ماتحت جتنی آیات ہے، ابواب الرسالہ، پھر اسی طرح تقدیر الہی کا ذکر کن آیات کے اندر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے کام کیا ہے کتنی آیات میں ہے، ابواب القیامہ، پھر اسی طرح نفخ صور، حالات حشر، قیامت سے متعلق، پھر اس کے بعد کتاب الطہارہ، وضو، تیمم، تو جو مسائل ہے وہ مختلف ابواب کے ذریعے وہ ماتحت وہ آیات ذکر کی گئی ہے۔ یہ تو اس تفسیر کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی جو چھپی ہوئی ہے، لیکن یہ بہت مختصر تفسیر ہے۔ اب آپ کو مجھے ایک خوشخبری سنانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت ہی جلد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیلی تفسیر وہ منظر عام پر آ رہی ہے، اور اس پر کام ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔
اس کے بارے میں چند باتیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یعنی اپنے بیٹے کو اور ان کے ساتھ حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب کو، ان دونوں کو آپ نے لاہور بھیجا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے۔ جب یہ حضرات وہاں گئے تو یہ بہت قابل اور ذہین طلبہ میں تھے۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا لاہوری صاحب کا جو ترجمہ تھا اور جو تفسیر تھی وہ لکھنا شروع کیا، اور حضرت کا کمال یہ تھا کہ وہ ہر بات لکھتے تھے اور کسی بھی کتاب کو، کسی بھی چیز کو ضائع ہونے نہیں دیتے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے اور بھی بہت سے کام کیے ہیں، لیکن مجھے اس وقت صرف تفسیر کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ حضرت کی وہ تفسیر وہ ساری لکھ لی کاپیوں میں، اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب کا مجھ پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنا بیٹا یہاں میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا اور انہوں نے میری تفسیر لکھ لی۔ وہ تفسیر ان کے پاس موجود تھی جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور حضرت نے اپنی شہادت سے پہلے اس پر کام شروع کیا، اس کی کمپوزنگ ہوئی، پھر حضرت پوری رات جاگتے تھے اور اس پر کام کرتے تھے، اور ہر ایک دو آیات پر ایک عنوان قائم کرتے تھے آپ۔ یہ کام الحمدللہ چلتا گیا یہاں تک کہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ قمر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی اور یہ کام یہاں پر رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ تفسیر پوری ہو، حضرت کی شہادت ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے کام کو قبول فرماتے ہیں ان کی وفات اور ان کی شہادت کے بعد ان نیک لوگوں کا وہ کام، وہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر انتخاب ہوا، میرے ہمزلف ہے حضرت مولانا مفتی ذاکر حسن صاحب دامت برکاتہم پشاور میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے ان کاپیوں کی مدد سے پھر وہ سورہ قمر سے لے کر سورہ ناس تک وہ اس کو پورا کیا، مکمل کیا، اور اسی ترتیب پر جس پر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا تھا، آج کل اس پر پروف ریڈنگ کا کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد یہ جو تفسیر ہے، تفصیلی تفسیر حضرت مولانا لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ منظر عام پر آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ 8-10 جلدوں میں یہ تفسیر ہے، ہمیں بھی اس تفسیر کا انتظار ہے، اور جب وہ تفسیر آئے گی تو اس سے علماء اور طلباء مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ تفسیر جلد منظر عام پر لائے تاکہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔